مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مشرک قوم نے ظلم و زیادتی کا ارادہ کیا اور آپ علیہ السلام کو نشانہ عبرت بنانے پر تل پڑی. واقعہ کچھ یوں ہے کہ قوم نے ہر ممکن جگہ سے ایندھن جمع کرنا شروع کر دیا اور ایک مدت تک اکٹھا کرتے رہے. نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ اگر کوئی عورت بیمار ہوتی تو یہی نظر مانتی کہ اگر مجھے شفا ہوگی تو ابراہیم علیہ السلام کو نذر آتش کرنے کے لیے اتنا ایندھن دوں گی. پھر انہوں نے ایک وسیع ہموار جگہ میں وہ تمام ایندھن رکھ کر آگ لگا دی. آگ روشن ہوئی، بھڑکی اور اس کے شعلے بلند ہو گئے. اس سے اتنی بڑی بڑی چنگاریاں اڑنے لگیں جو اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھی تھی. تب قوم نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک منجنیق میں رکھا. یہ توپ نما ایک آلہ تھا اور یہ آلہ سب سے پہلے اسی قوم نے ایجاد کیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو بنانے والے آدمی کو زمین میں دھسا دیا اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ قیامت تک زمین میں دھستا چلا جائے گا. لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھے اور مشکیں کس دیں. اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ فرما رہے تھے: لا الہ الا انت سبحانک رب العالمین لک الحمد ولک الملک ولا شریک لک. اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، جہانوں کے مالک تیری ہی تعریف ہے، تیری ہی بادشاہی ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں. اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا گیا. اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے: حسبنا اللہ و نعم الوکیل. ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے. بعض علماء کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوا میں تھے تو جبرائیل امین ظاہر ہوئے اور فرمایا: آپ کی کوئی حاجت؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ آپ سے تو کوئی کام نہیں. حضرت ابن عباس اور سید بن جبیر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ بارش کا فرشتہ کہنے لگا: مجھے کب حکم دیا جائے گا کہ میں بارش برسا دوں؟ لیکن اللہ کا حکم اس سے پہلے ہی پورا ہو گیا. ارشاد باری تعالیٰ ہے، قرآن پاک میں ذکر آتا ہے: فَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم. ہم نے حکم دیا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی والی بن جا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتا کہ اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی والی بن جا تو آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ آپ کو اس آگ کی ٹھنڈک سے تکلیف محسوس ہوتی. حضرت کعب بن اخبار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن پوری زمین کے باشندے آگ سے فائدہ نہ اٹھا سکے اور آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صرف وہ رسیاں جلائیں جن سے وہ باندھے گئے تھے. اپنی قوم کے درمیان سازشوں میں گزرے ہوئے دنوں کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری زندگی میں کوئی دن اور رات وہاں گزرے ہوئے ایام سے زیادہ خوشگوار نہیں گزری. کفار نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر فتح پانی چاہی لیکن انہیں شکست ہوئی. انہوں نے بلند ہونا چاہا لیکن انہیں پستی نصیب ہوئی. اتنے بڑے واقعے کے بعد بھی سرکش قوم اپنے گناہوں پر جمی رہی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان نہیں لائی، سوائے ان کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ عنہ اور بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے. جس دن یہ آگ سے بچ گئے اس دن ایک اور واقعہ پیش آیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ظالم بادشاہ نمرود سے سامنا کرنا پڑا اور بلا شبہ یہ بہت بڑی آزمائش تھی. علماء کے مطابق نمرود مسلسل 400 سال سے بادشاہ رہا اور اس نے سرکشی، ظلم اور تکبر کا رستہ اختیار کیا اور آخرت کی بجائے دنیا کا حصول پیش نظر رکھا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دی تو اس نے جہالت اور گمراہی کی وجہ سے حق کا انکار کر دیا.
روایات کے مطابق نمرود نے عشاء خوردنی کا انتظام اپنے ہاتھ میں لے رکھا تھا۔ لوگ غلہ لینے اس کے پاس جاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی غلہ لینے اس کے پاس گئے۔ اس سے پہلے دونوں کی ملاقات کبھی نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان مناظرہ ہو گیا اور نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غلہ دینے سے انکار کر دیا۔ آپ علیہ السلام واپس آ گئے۔ آپ کے پاس غلہ نہیں تھا۔ جب آپ علیہ السلام گھر کے قریب پہنچے تو آپ نے غلے کی بوریاں مٹی سے بھر لیں اور سوچا جب میں گھر پہنچوں گا تو گھر والے مطمئن ہو جائیں گے۔ گھر پہنچ کر انہوں نے بورے اتارے اور سو گئے۔ آپ کی زوجہ حضرت سارہ علیہ السلام بوروں کے پاس گئیں تو دیکھا کہ وہ عمدہ غلے سے بھرے ہوئے تھے۔ انہوں نے کھانا تیار کیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیدار ہوئے تو دیکھا کھانا تیار ہے۔ انہوں نے پوچھا یہ کھانا کہاں سے آیا؟ تو آپ کی زوجہ محترمہ نے جواب دیا کہ جو غلہ آپ لائے تھے اسی سے تیار کیا ہے۔ آپ علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ نے یہ سب معجزانہ طور پر عطا فرمایا۔ حضرت ابراہیم اور نمرود کے درمیان مکالمے کا ذکر قرآن پاک کی سورہ البقرہ میں آیا۔ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ میں لوگوں کو کھلاتا اور پلاتا ہوں، لہٰذا میرا حق ہے کہ مجھے پوجا جائے۔ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ اس پر نمرود کہنے لگا یہ کون سی بڑی بات ہے، میں بھی اس بات پر قادر ہوں۔ اس نے قید خانے سے 2 قیدی منگوائے، ایک کی سزا معاف کر دی اور دوسرے کو قتل کر دیا۔ اس کا یہ عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کا جواب نہ تھا بلکہ یہ ایک بیکار حجت تھی۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دلیل پیش کی جس سے نہایت واضح طور پر اللہ رب العزت کی ذات کا وجود اور نمرود کا جھوٹ ثابت ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ اس طرح ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کا جاہل اور عاجز ہونا ثابت کر دیا۔ زید بن اسلم روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس ظالم بادشاہ کے پاس ایک فرشتہ بھیجا جس نے نمرود کو اللہ پر ایمان لانے کا کہا اور اس نے انکار کر دیا۔ فرشتے نے اسے 3 بار ایمان کی دعوت دی اور نمرود نے تینوں بار اللہ کا انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ میں اپنے لشکر جمع کروں گا۔ طلوع آفتاب کے وقت نمرود نے اپنی تمام فوجیں جمع کر لیں اور اللہ نے اس پر اتنے مچھر بھیجے کہ سورج ان کی اوٹ میں چھپ گیا۔ اللہ نے لشکر والوں پر مچھر مسلط کر دیے۔ مچھروں نے اس لشکر کا گوشت اس طرح کھا لیا کہ صرف ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ ایک مچھر بادشاہ کی ناک میں داخل ہو گیا اور اللہ نے اس کے ذریعے نمرود کو ایک لمبے عرصے تک عذاب میں مبتلا کیے رکھا۔ روایات میں آتا ہے کہ بادشاہ کے سر پر بھاری چیز ماری جاتی جس سے وہ سکون محسوس کرتا، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم سے ہلاک ہو گیا۔ اللہم اجعلنا من اہل القرآن الذین ھم اہلک و خاصتک یا ذا الجلال والاکرام۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا